بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دودھ میں 2 کیلے اور 2 کھجوریں ڈال کر بلینڈ کر لیں۔ روزانہ نہار منہ 1 گلاس پی لیا کریں، جسم بھرپور طاقت سے بھر جائے گا۔ بالوں میں سفیدی کا مسئلہ ہو، لوکی چھیل کر کدوکش کر لیں اور زیتون کے تیل میں ملا کر بالوں پر لگائیں۔ اگر بچہ خواب میں ڈرتا ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کریں۔ ناظرین، اولاد کے لیے اور فولاد کے لیے کدو کے بیج بہت ہی کمال چیز ہیں۔ اللہ پاک کا ایک بہت ہی نایاب اور قیمتی تحفہ ہے۔ یہ یورینری ٹریکٹ، پیشاب کا نظام اور گردوں کی صفائی کرتا ہے۔ چاہے گردے ہوں یا گردے کی پتھری ہو، چاہے پروسٹیٹ گلینڈ ہو، سکڑتا ہو یا بڑھتا ہو، اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ پھر مثانے کے انفیکشن کو ختم کر کے اولاد کے حصول میں اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ ناظرین، گردے میں کوئی پتھری ہے یا کنکریاں، اس کے لیے آپ نے کدو کے بیج کا مغز 50 گرام لینا ہے، سبز پکھڑا 50 گرام لے لیں، اور خربوزے کا جو مغز ہے، خربوزے کے بیج کا مغز، وہ بھی 50 گرام لے لیں۔ ان سب کو گرائنڈ کر لیں۔ ان سب کو 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور بلینڈر میں ڈال دیں۔ اچھی طرح بلینڈ کریں۔ جب اس کا شیک بن جائے تو اس کو چھان لیں۔ صبح و شام خالی پیٹ آپ نے پانی پینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گردے کے اور مثانے کے جو انفیکشن ہیں، پتھری ہے، اس کے آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ یہاں سے حل ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ ڈائلیسس پہ جا چکے ہیں، یعنی ان کا معاملہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے، تو وہ لوگ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور پھر اس کو استعمال کریں۔ اب سب سے اہم مسئلہ بے اولادی کا۔ اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے نیک اور صالحہ اولاد دی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن کو نہیں دی ہے وہ اللہ پاک سے دعا کریں اور یہ نسخہ استعمال کریں۔ جن کو اولاد کا مسئلہ ہے تو اس کے 2 مراحل ہیں۔ ایک کہ ان کو اپنا یورین ٹیسٹ کروائیں اور اس میں پس آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ان کو بے اولادی کا سامنا ہے، تو ان کو وہ اپنی کیمیکل والی ادویات چھوڑ کر یہ والا نسخہ آزمانا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ جو قدرتی حل ہیں اللہ پاک نے دیے ہوئے ہیں، جو ادویات بتائی ہوئی ہیں، اس سے ہی ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہیں کسی ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ 50 گرام چاروں مغز مکس لے لیں، ان کو آدھا کر لیں، 25 گرام صبح 25 گرام شام۔ ان کو 1 گلاس پانی میں مکس کریں، پانی میں ڈال لیں، گرائنڈ کریں اور اس کو صبح شام پی لیں۔ انشاءاللہ ان کی جو یورین میں جو پس آ رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر اس کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اور 95% جو بے اولادی کے شکار افراد ہیں، ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر ان کو تولیدی خلیوں کا مسئلہ ہے، یعنی سپرم کا مسئلہ ہے، اور خواتین میں ایگز کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے، چاروں مغز 50 گرام لے لینے ہیں، پھر اس میں کدو کے مغز کے بیج 50 گرام ایڈیشنل لے لینے ہیں، وہ اس میں شامل کریں۔ اس کے بعد سفید موسلی 50 گرام، سالم مصری 50 گرام لینی ہے۔ اس کے بعد لاجونتی، یہ بھی پنساری سے ملے گی، یہ بھی عام مل جاتی ہے۔ یہ لے کر ان کو اچھی طرح آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے۔ اس کا پاؤڈر بنا کر کسی جار میں سنبھال لیں۔ اس کے بعد یہ جو پاؤڈر ہوگا، 1 کھانے کا چمچ صبح، 1 کھانے کا چمچ شام کو گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے، اور یہ خالی پیٹ لینا ہے، یعنی کھانے سے پہلے یہ آپ نے لینا ہے اور میاں بیوی دونوں نے لینا ہے، اور 3 مہینے تک آپ نے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا۔ اور جب بھی آپ اس کو استعمال کریں اور ایک دوسرے کے قریب آئیں، اللہ پاک سے دعا بھی کریں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ ناظرین، بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو دودھ میں سونف پکا کر بچوں کو پلانے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بچوں کی نظر کمزور ہو تو انہیں سونے سے قبل سونف کھلانی چاہیے۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہونے لگی ہے تو روزانہ سونف کھایا کرے، نظر تیز رہے گی۔
معدے کو طاقت دینے کے لیے سونف کا استعمال بہت ہی ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امیر آدمی کون ہے؟ فرمایا جس کے دوست مخلص ہوں۔ ناظرین، معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو، لفظوں کے مطلب تو ہزار نکلتے ہیں۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ ناظرین، موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ ناظرین، مہمان کے ساتھ خود بھی کھانا کھاؤ اور حد سے زیادہ تکلف نہ کرو۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو آپ کی پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ انسان زندگی میں ہارتا تب ہی ہے جب اس کے اپنے منافق نکل آئیں۔ نعمت جب محنت کر کے حاصل نہ ہو، انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ ناظرین، اللہ کریم سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائشوں میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اپنے بچوں کے لیے عالم مثال قائم کریں، ان کو دینے کی عادت ڈالیں، مانگنے چھیننے کی نہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دے دیتے ہیں۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اس نے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ ناظرین، بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو فضول لوگوں کی رائے کو وہی اہمیت دیں جو چائے کے اوپر آئی ملائی کو دیتے ہیں۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، سازش نہیں۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ چیونٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، بہت اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، جب تک ہر بات میں جی جی کرو سب راضی رہتے ہیں، ذرا سا کچھ بول دو اگلی پچھلی یاد کرا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے منافق ہوتے ہیں، کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ بزرگ کی بات میں حکمت مت ڈھونڈیں، کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہیں، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ پیٹ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو گیا ہو، وزن کتنا ہی کیوں نہ بڑھ گیا ہو، صرف 2 چمچ پانی ڈال کر پی لو، موٹاپا اور وزن جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ 1 گلاس 2 چمچ سفید زیرہ ڈال کر رات بھر بھگو دیں، صبح ابال کر چھان کر پی لیں۔ آدھا لیموں کا رس شامل کریں، نہار منہ استعمال کر لو۔ وزن کو کم کرنے اور پیٹ کی چربی سے جان چھڑانے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ وقت نے گرایا ہے، وقت ہی اٹھائے گا۔ آج اگر زوال ہے تو کل عروج آئے گا۔ عروج پر تو ہر کوئی ملاتا ہے ہاتھوں میں ہاتھ۔ مشکلوں میں جو ساتھ چلیں انہیں ہم یار کہتے ہیں۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبان خود ہی بند ہو جاتی ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نہیں پایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بھی اہم ہیں،
یہ ہمیں اعتماد دیتی ہیں اور بڑی کامیابی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں۔ برے رویوں سے، تلخیوں سے، ان نفرتوں سے گفتگو کے لیے انسان اپنا منہ کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ دولت و روتے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اپنا درد اپنا ہی ہوتا ہے۔ خوبصورت تھا اس قدر کہ محسوس نہ ہوا، کب کیسے اور کہاں میرا بچپن چلا گیا۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ استغفار کے فوائد: پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے، ارادے ہمیشہ صاف ہوتے ہیں۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں اگلی ویڈیو کے لیے۔